بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علیاً مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب کلو ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولایتک یا علی یا علی یا علی علیہ السلام مدد صلوات پڑھیں بآواز بلند تمام زبان صلی اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا نعرہ حیدریہ حسینیت زندہ یزیدیت دشمنان اہل بیت پہ لعنت پہ قاتلان سیدہ پہ لعنت پہ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند اللہ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ذی شان العظیم والفضل العمیم والصلاة والسلام علی النبی الکریم والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی والسراج المضیء والقوقب دری صاحب الوقار ودار السکینہ المدفون بأرض مدینہ العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد صلی اللہ وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقد قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدى و سفینۃ النجات جھلکتی ہوئی صلوات پڑھیں بآواز بلند حمد ہے اس اللہ کے لیے جس اللہ نے ہمیں عزاداری جیسی نعمت عطا کی ہے درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے پاؤں سے مس مٹھی کو اللہ نے خاک شفا بنا دیا آج 10 محرم ہے میں 2-4 جملے حق بنتا ہے مصائب پڑھوں لیکن ایک سٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے مصائب کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دوستان برادران اہل سنت تشریف فرمائیں ان کے سامنے آج اپنی مجلس نہیں پڑھنا چاہتے کچھ درد بھی بیان کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے سامنے جو شیعہ کا ایک سکیچ پیش کیا گیا ہے وہ شیعہ ہے کیا اور حسین کیا ہے بھٹکا ہوا انسان بھی جس سے ہدایت لے کے جائے اس مصباح الہدیٰ کو حسین کہتے ہیں اللہ اکبر اور کون حسین ہے اللہ اکبر آج کے دن کا جملہ ہے کتنا نجات دہندہ حسین ہے جو مجرم کو علیہ السلام بنائے جو مجرم کو علیہ السلام بنائے جو انسان کو حر بنانے کے گر جانتا ہو اسے حسین کہتے ہیں اور کتنا نجات دینے والا حسین ہے کہ میرے مولا کی زندگی کا ظاہراً پہلا دن ہے 3 شعبان اور زندگی کا ظاہراً آخری دن ہے 10 محرم میرے مولا نے زندگی کے پہلے دن بھی ایک مجرم کو معافی دی زندگی کے آخری دن بھی مجرم کو معافی دی زندگی کے پہلے دن فطرس کو پار عطا کیے زندگی کے آخری دن حور کو معافی عطا کی فطرس عرش کا رہنے والا تھا اور فرش کا رہنے والا تھا حسین نے عرش کے مجرم کو بھی معافی دی اور فرش کے مجرم کو معافی دے کے امام نے قیامت تک کے لیے زمانے کو بتا دیا اہل دنیا یاد رکھنا عرش کا بادشاہ بھی حسین ہے فرش کا بادشاہ بھی حسین اور لبیک یا حسین 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 بولے ایمان نات کے قرآن نعرہ حیدر
اللہ اکبر، مالک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ کیسا دروازہ حسین ہے کہ دروازہ نبوت پہ آنے والے بڑے بڑے رضی اللہ تو بن گئے، لیکن علیہ السلام صرف حسین بناتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، علیہ السلام صرف حسین بنتا ہے۔ میری آج کی مجلس شیعہ کے لیے کوئی نہیں، سنی کے لیے کوئی نہیں، میری آج کی مجلس انسان کے لیے ہے، اہل اسلام کے لیے بھی نہیں ہے، میری آج کی مجلس صرف انسان کے لیے ہے۔ ہر بندہ دو دعائیں کرتا ہے، میں دو چار جملے بیان کرنا چاہتا ہوں اگر میرا ساتھ دو تو۔ ہر بندہ دو دعائیں کرتا ہے، ویسے ہر بندے کی علیحدہ علیحدہ دعا، لیکن دو دعائیں ایسی جو ہر بندے کی مشترکہ دعائیں، یا اللہ اس دنیا میں ہدایت دے، آخرت میں نجات دے۔ ہدایت نہ ہو یہ جہاں بیکار، نجات نہ ہو وہ جہاں بیکار۔ ہدایت پہلے نجات بعد میں، ہدایت کا تعلق اس جہان سے، نجات کا تعلق اس جہان سے۔ ہدایت نہ ہو یہ جہاں بیکار، نجات نہ ہو وہ جہاں بیکار۔ میرے حبیب نے ارشاد فرمایا نہ گھبرانا، اللہ دونوں چیزیں تمہیں حسین کے صدقے دے گا۔ اگر ہدایت چاہیے پھر بھی حسین کا دروازہ، اگر نجات چاہیے پھر بھی حسین کا دروازہ۔ کیوں؟ ان الحسین مصباح الہدی، حسین چراغ ہدایت ہے، حسین کشتی نجات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری۔ میں اگلا جملہ نہیں پڑھنے لگا، اپنے مذہب شیعہ کی وکالت اور مذہب شیعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ آج 10 محرم والے دن بھی کچھ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، کچھ بندے اپنا چوک میں کھڑے ہو کے پیپسی پی رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، اور پھر وہ باتیں کس رہے ہیں۔ یہ جو شیعہ ہیں نا، میں اپنا مذہب بیان کرنے لگا ہوں، یہ شیعوں نے روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں، زامت بنائی ہوئی ہے، یہ کیا اندر مجلس کروا لیں، یہ کیا ہمارے لیے مصیبتیں کھڑے کی ہوئی ہیں۔ تو میں ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی جانتے تھے، میں مذہب شیعہ بیان کرنے لگا ہوں، ایک وقت ہوگا مہدی پردے میں ہوں گے، میرا آخری وارث پردے میں ہوگا، میرے امتی پریشان ہوں گے۔ اب ہادی تو پردے میں ہے، اب ہم ہدایت لیں تو کیسے لیں؟ نبی اپنے زمانے میں سمجھا کے گئے تھے، اگر میرا وارث پردے میں ہو، تمہیں ہدایت کی ضرورت ہو، اس دور میں ادھر ادھر نہ جانا، ذکر حسین کا اہتمام تم کرنا، ہدایت جانے اللہ جانے۔ اوئے ہوئے اللہ اکبر، اللہ جانے سپیکر والا کیا کر رہا ہے، میری سانس کھینچ رہا ہے، بڑی مشکل ہو رہی ہے مجھے الفاظ بیان کرتے ہوئے۔ مجلس کا اہتمام تم کر۔ کوئی بندہ آپ سے سوال کرے محترم، رسول نے فرمایا مجلس کا اہتمام تم کرنا، ہدایت جانے اللہ جانے۔ یہ ذکر حسین کا ہدایت سے کیا تعلق؟ یا تو ذکر ہوتا ہے، ذکر کا ہدایت سے کیا؟ سادہ سی مثال دیتا ہوں، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، مجلس میں پہلی دفعہ آیا، خطیب کا ٹاپک تھا عظمت نماز، آخر میں خطیب نے مصائب پڑھا، اس کا دل نرم ہوا، وہ غافل نماز نے سچی توبہ کی، اٹھا گھر گیا، نماز شروع کر دی۔ مجھے بتاؤ بھٹکے ہوئے کو ہدایت کہاں سے ملی؟ بولو میں قدردانہ میں پڑھ رہا ہوں، مجلس سے، مجلس کس کی؟ مجلس حسین کی۔ حسین کون ہے؟ حسین چراغ ہدایت ہے۔ ایک بندہ ہے والدین کا احترام نہیں کرتا، سٹوڈنٹ ہے، دوسرا اس کا دوست شیعہ ہے، ایک یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اور اس دوست نے کہا یار آج 10 محرم کو تو نے ہماری مجلس میں، کہا نا میں نہیں جاؤں گا، کہا آ تو صحیح۔ جس کو دھکے سے لایا گیا پہلی دفعہ آیا، وہ گستاخ والدین تھا۔ خطیب کا اتفاقاً ٹاپک تھا عظمت والدین، والدین کا ادب۔ وہیں پہ اس نے دیکھا یہ بندے رو رہے ہیں، وہ رو تو نہیں سکتا تھا، روتوں کو دیکھ کر اس کا دل نرم ہوا۔ وہیں پہ گستاخ والدین نے سچی توبہ کی، مجلس سے اٹھا، گھر گیا، ماں باپ کا ادب شروع کر دیا۔ آپ بتاؤ سلام ہے، پھٹکے ہوئے کو ہدایت کہاں سے ملی؟ مجلس سے۔ بولتے آنا مجلس کس کی؟ حسین کی۔ حسین کون ہے؟ حسین چراغ ہدایت ہے۔ اب مجھے کہنے دو، شیعہ مجلس کسی کی ضد کے لیے یا کسی کی چیڑ کے لیے یا محلے والوں کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کرواتے، بلکہ حسین کی مجلس، حسین کا مدرسہ ہے جو ہر ہور کے لیے کھلا ہے۔
حسین کا ہر حر کے لیے. میں نے بات جوش خطابت میں نہیں کہی، اپنے آپ میں رہ کے سنبھل کے کی ہے. مجلس کسی کی ضد کلام نہیں. حسین کا ہم شیعہ ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہمارا بھی در تو سمجھو نا. ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم شیعوں نے مجلس کے لیے امام بارگاہ رکھا ہوا ہے، نماز کے لیے مسجد رکھی ہے. کیوں؟ ہمیں پتا ہے مسجد میں آنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، مجلس میں آنے کے لیے انسان ہونا کافی ہے. جو چاہے آئے، حسین کا مدرسہ کھلا ہے. یہ مجلس لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. علی صراط المستقیم نعرہ حیدری. آج کے دن مولا حسین نے مسلمانوں سے فرمایا، مجھے حسین سے جان کرنے آئے ہو، جاؤ احسان حسین آرام کرے گا. کتنے افسر ہو تم، کتنے عسکر ہو تم، کوئی کردار اتنا گرانا نہیں. ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے، اور مجھ سونے کو کہتے ہو دونا نہیں. پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ، اور مجھ سونے کو کہتے ہو دونا نہیں. ایسے فرعون پہ تم نے تکیہ جس کے خود پاس تکیہ بچھونا نہیں. ایسے فرعون پہ تم نے تکیہ دیا جس کے خود پاس تکیہ بچھونا نہیں. جاؤ مجھ حسین سے اب کوئی بچا لے تمہیں. اس دنیا میں کوئی ایسا کونا نہیں. شہر ذلت کے بے حسن ساکنوں، حیدر کی یہ دعوت میں برسائے ہو، میری نازی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے. اور مجھ سے ہی میں نے اللہ اکبر. کیسا یہ مجلس حسین، سلامت رہیں. مجلس حسین شیعہ کسی کی ضد کے لیے نہیں کرواتے، کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کرواتے، کسی کی چڑ کے لیے نہیں کرواتے. یہ مجلس حسین حسین کا مدرسہ ہے، یہاں سے حسین نجات بانٹتے ہیں. یہ مجلس حسین شیعوں کے لیے نہیں رکھی گئی، کائنات کے انسانوں کے لیے رکھی گئی ہے. اور عجیب مجلس حسین ہے. اشتہار چھپتا ہے، اس پہ ٹائٹل لکھا جاتا ہے مجلس حسین. منتظمین کہتے ہیں آ جانا مجلس حسین میں. ذاکر کو کہا جاتا ہے آ جانا مجلس حسین پڑھنے کے لیے. نام مجلس حسین ہے، اس میں ذکر توحید بھی ہوتا ہے. نام مجلس حسین ہے، اس میں ذکر رسالت بھی ہوتا ہے. نام مجلس حسین ہے، اس میں ذکر رسالت قیامت بھی ہوتا ہے. یہ حسین کا نام استعمال کر کے ہم سارا دین حسین کی مجلس میں بیان کر کے ہم تو زمانے کو بتانا چاہتے ہیں دین است حسین، دین است حسین، دین است حسین. اور عجیب نہیں، حسین کا مدرسہ مجلس حسین اپنی سانگلہ کی پرائمری سکول سے لے کر الازہر یونیورسٹی تک کا جاؤ قانون دیکھ لو. سکولوں کا قانون کیا ہے؟ اگر آپ نے بچے کو سکول میں داخل کروانا ہے، پہلے تم نے سفارش کروانی ہے، پھر تم نے بچے کی داخلہ فیس دینی ہے، پھر بچے کا ماہانہ خرچہ دینا ہے. ہاں پھر میرے بچے نے میس میں رہنا ہے، اس کے میس کا خرچہ ہے، ہاسٹل کا خرچہ ہے. وہ گورے کا سکول، گورے کا قانون، گورے کے کلچر چلے گئے. مجلس حسین حسین کا مدرسہ ہے. یہاں پہ نہ داخلہ فیس ہے، نہ ماہانہ فیس ہے، نہ انٹری کے پیسے دینے پڑتے ہیں. یہاں داخلہ بھی فری ہے، یہاں علم بھی فری ہے، جاتے ہوئے لنگر بھی فری ہے، لنگر بھی فری ہے. یہ حسین کا مدرسہ ہے. مجھے پڑھنے دو، آگے جانے دو، ٹائم تھوڑا ہے. مجلس حسین حسین کا مدرسہ ہے. اور کیسا مدرسہ ہے؟ جاؤ پرائمری سے ٹاپ یونیورسٹی تک کا قانون ہے. پروفیسر کے لیے بچہ جائے 5ویں کلاس کا 6ٹی میں. میری طرف دیکھو، میں تقریر چھوڑ دوں گا ورنہ میں صاحب کی طرف ہوں. میری طرف دیکھو، لوگ آتے جاتے رہ گئے، بازار ہے، مجبوری ہے، ہم ان کو نہیں روک سکتے. آپ جتنے بار میری طرف دیکھو. کیا مدرسوں کا قانون ہے کہ بچہ اگر 5ویں کلاس کا 6ٹی میں جائے تو 6ٹی کا ماسٹر کہتا ہے بیٹا تو چل اپنی کلاس میں، تو ہے 5ویں کا، یہ ہے 6ٹی کا، تیری علمی استطاعت کم ہے، تو اس قابل نہیں کہ 6ٹی میں بیٹھ جائے. وہی 6ٹی کا اگر 5ویں کے دوست سے ملنے کے لیے جائے تو 5ویں کا ٹیچر کہتا ہے بیٹا یہ جونیئر ہیں، تو سینئر ہے، تیری تو ہی ہے یہاں بیٹھنا. وہ سکول گورے کا قانون ہے، گورے کی حکمت عملی ہے. مجلس حسین حسین کا مدرسہ ہے. 10 محرم کو زمانہ آ کے دیکھے، یہاں 80 سال کا بوڑھا
5 साल के बच्चे का हम जमाती बन के बैठा है। अल्लाह, हम जमाती बन के बैठता है। हुसैन हिदायत बांटते हैं। और कैसी हिदायत बांटते हैं? जब इतनी हिदायत हुसैन के मदरसे से मिलती है। मैं आज सांगला के मरकजी प्रोग्राम में, मरकजी मजमे में और मरकजी जगह पर एक हाथ जोड़ के से बात सिर्फ शीयों से करने लगा हूँ, मातमी जंजीर जनों से करने लगा हूँ। तुम हाथ न जोड़े करो, मिन्नतें ना किया करो। आओ मजलिस में हुसैन ना आए, नहीं आते तो ना आए, जाएं नारायण का गान जाएं। वो मजलिस में कैसे आए? जिनके बड़े रसूल के जनाजे में नहीं आए थे, उनकी नस्ल के बच्चे रसूल के बेटे के जिक्र में आए तो कैसे आए? जिनके बड़े, असल में वजह ये है उनको अपने बड़ों ने बताया है, बेटा ये हुसैन की मजलिस में न जाना, ये शियों की मजलिस में न जाना। ये पता है शिये कौन है? इनको तो बीबी ज़ैनब ने बददुआ दी थी। इनको तो कहा था बीबी ज़ैनब ने, तुम रोते रहोगे, तुम पीटते रहोगे, इनकी मजलिस में न जाना। इनको तो बीबी ज़ैनब ने बददुआ दी थी, ये पीटते रहेंगे। जो अज़ादार बैठा वो जरूर हाज़िर हो, ये पीटते रहेंगे। मैं कहता हूं मौलवी, मातम अजीब सजा नहीं मिलती हमें है, तकलीफ तुझे होती है। जो अज़ादार है वो आदर बुलंद हो। अगर मातम सजा है, मैं मौलवी से कह रहा हूं, अगर मातम सजा है, अगर मातम बीबी ज़ैनब की बद्दुआ है, तो हमारे मातम के जलूस के रूट लंबे करने दिया करो ताकि सजा ज्यादा मिले। उधर से कहता है सजा है, उधर से रूट महदूद करता है, उधर से कहता है हुसैन के जिक्र को करवाओ, लेकिन अंदर अंदर करवाओ, अंदर अंदर रखो। क्यों? हम सीरत रसूल के कहल है, शिया सीरत रसूल के कहल है। हम हुसैन के जिक्र को अंदर रखते। अगर रसूल ने हुसैन को कंधे पे बिठा के अंदर अंदर रखा होता, मैं कदरदाना में पढ़ रहा हूं यार, अगर रसूल ने, ऐसा बड़ी दलील मेरे पास कोई नहीं है, अगर रसूल ने हुसैन को उठाकर अंदर रखा तो हम भी जिक्र हुसैन को अंदर रखेंगे। अगर ईद वाले दिन रसूल ने हुसैन को उठाकर बाजार फैलाए, हम भी आजादारी सरे बाजार करेंगे। हम भी आजादारी। असल मैंने एक नुक्ता निकाला है, जैसे ही मुहर्रम का चांद तलू होता है, जो मौलवी बोलना शुरू कर देते हैं, इदारे हरकत में आ जाते हैं। ये पाकिस्तान के अमन के दुश्मन अल्लाह जाने क्या क्या हरकतें करना शुरू कर देते हैं। मुझे एक बात मिल गई, जो बात भी मेरी पसली से निकली है भाईजान। मैंने कहा कि जैसे ही हुसैन के दिन आते हैं, लोग मुतहर्रिक हो जाते हैं, इदारे मुतहर्रिक हो जाते हैं, हर महकमा एक्टिव हो जाता है, लगता है कि हम शिया किसी बड़े महाज की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे एक बात मिल गई, आजादारी एक ऐसा डीएनए टेस्ट है, ये जब होती है, जहां होती है, जितना यजीद छुपा हो निकल के सामने आ जाता है। आजादार जिंदाबाद, आजादार जिंदाबाद। असल में ये जाल है, मौलवी का जाल है, आने वाली नस्ल को हुसैन की आजादारी से रोकने का फंदा, रोकने की चालाकी। और मौलवी तुझे क्या है? मौलवी कहता है मुझे आजादारी से कोई मसला नहीं। फिर मसला ये है, आजादारी जब होती है ना, हुसैन का पैगाम जब मिलता है ना, तो इस हुसैन के पैगाम में मौलवी के बड़ों के किरदार ज़ाहिर होते हैं। अल्लाहु अकबर।
یہ کیسے رکے؟ میں کتاب کی بات ہی نہیں کرتا، میں تو کلچر کی بات کرنے لگا ہوں۔ عزاداری رکے تو کیسے رکے؟ دو بھائی مل کر ہمارے معاشرے میں کام کرتے ہوں، اللہ نہ کرے اختلاف ہو جائے، دونوں بھائیوں کا کام ختم، کاروبار ٹھپ، فیکٹری بند، رستے جدا، لیکن وہی دو بھائی مل کر مجلس شبیر کرواتے ہوں، اللہ نہ کرے کسی وجہ سے اختلاف ہو جائے، مجلس ختم نہیں ہوتی، مجلس دو ہو جاتی ہے، مجلس دو ہو جاتی ہے۔ مجلس پتہ کرو سانگلہ کے اندر کون مجلس کرواتا ہے؟ قاضی میاں صاحب کرواتا ہے، میاں جی کو گولی مار دو، آئندہ نہ ہوں گے نہ مجلس ہوگی۔ بندے کا بچہ بھائی، تو حسین سے دشمنی نہیں، عزاداری کی اگر تو دشمنی کرتا ڈائریکٹ اللہ سے ہے، جس کو تو ایک مجلس کے لیے گولی مارنا چاہتا ہے نا، پھر شیعہ اس کے کل کی بھی مجلس کروائیں گے، اس کے 10ویں کی بھی کروائیں گے، اس کی 40ویں کی بھی کروائیں گے، اس کی سالانہ بھی کروائیں گے، جس مجلس کی وجہ سے گولی ماری پھر وہ بھی کروائیں گے۔ یہ عزاداری رکے تو کیسے رکے؟ یہ عزاداری رکے تو کیسے رکے؟ جس کی بنیاد علی کی بیٹی نے رکھی ہو۔ کوئی ربائی پڑھ جائے جس کی پڑھو حیدر کی یہ دعوت، حیدر کی یہ دعوت تمہیں کر دیتی ہے، تم توڑنے لگتے ہو شریعت کے بارے۔ حیدر کی یہ دعوت تمہیں کر دیتی ہے، تم توڑنے لگتے ہو شریعت کے بارے۔ عمران کو کافر تو تھا، یہ بھی نہ سوچا کہ بیت اللہ نے رستہ دیا کافر کے حرم کو۔ عزاداری نہیں رک سکتی جس کی بنیاد علی کی بیٹی نے رکھی ہو۔ بی بی نے دشمن کے دربار میں کہا تھا، یزید قد قیدن سا ساین ناصب جوہدن فواللہ لا تمہ ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ یزید او یزید جتنے مرضی ہلے چال لے، جتنے مرضی بہانے بنا لے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، قیامت تک کے لیے نہ لوگوں کے دلوں سے ہماری محبت نکال سکتا ہے، نہ ذکر مٹا سکتا ہے۔ فرمایا میں صدیقہ کی بیٹی ہو کے تجھے کہہ کے جا رہی ہوں، تیرے اس قید خانے کو حسین کا عزا خانہ نہ بناؤں، مجھے زینب نہ کہنا۔ یہ علی کی بیٹی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آج دیکھ لو 10 محرم کو دنیا کے ہر کونے سے ہر انسان گھروں سے نکلنے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ یہ علی کی بیٹی کے خطبوں کی دھار کے لہجے کا اثر ہے، اور دیکھ لو کیسا اثر۔ 61 ہجری کربلا کے میدان میں 9 لاکھ یزیدی تھا، صرف 72 حسینی تھے۔ آج عالیہ کی محنت، کربلا جا کے دیکھ، ایک بھی یزیدی نہیں، کروڑوں کہہ رہے ہیں لبیک یا۔ آواز بلند ہو، یزید کے آوانے تک جانی چاہیے۔ یہ آواز اسلام کی آواز ہے، یہ آواز انبیاء کی آواز ہے، یہ آواز حیا کی آواز ہے، یہ آواز انسان کو جینا سکھاتی ہے۔ لبیک یا، لبیک یا، بولو، بلند کرو، بلند کرو آواز کو۔ کتنا نجات دینے والا حسین ہے، حسین نجات بانٹنے والا ہے۔ شیعہ یہ مجلس کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کرواتے، شیعہ تو تمہیں بتاتے ہیں مال خرچ کر کے۔ خدا کی قسم، مجھے اس ممبر کے تقدس ذکر آج کے دن کی قسم، میں پاکستان میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں، میرے تعلق ہیں، ان کی مجالس پڑھتا ہوں، اتنے پردے دار ہیں کہ اپنی مستورات کو سگوں کی شادیوں میں لے کے نہیں جاتے، لیکن وہ مجلس میں فخر سے پردے داروں کو لاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم پاگل ہیں، دیوانے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے حسین کس شخصیت کو کہتے ہیں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تذکرۃ الشہداء، آیت اللہ کا